فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی مہینہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، یہ نوجوان ہے اور اس کی بیوہ ہو جائے گی۔ وہ نہیں دیکھتا کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ واحد اس کا سہارا ہے۔ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی 5-6 بہنیں ہیں، یہ اکلوتا بھائی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ملک الموت نے روح کو قبض کر لینا ہے۔ کب؟ اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون۔ جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی کوئی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج تک کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی چلے گئے، انبیاء وہ بھی چلے گئے، حسین و جمیل بھی چلے گئے، پہلوان بھی چلے گئے، حکماء اور اطباء بھی چلے گئے۔ کسی کے لیے بھی قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا بھاگ کر دکھاؤ، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ جہاں بھی چلے جاؤ گے یہ موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم موت سے بچنے کے لیے جتنی مرضی حفاظت کر لو، بڑے بڑے برج بنا لو، قلعے بنا لو، اور ڈاکٹروں کو حکیموں کو ہائر کر لو، تمہیں موت سے فرار نہیں ہوگا، بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی، سب سے زیادہ محبوب، کہ صبح و شام دن رات وقتاً فوقتاً آسمان سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کتنی محبت تھی نبی اکرم علیہ السلام کو جبریل سے، اور جبریل کو نبی اکرم علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا جبریل میں اداس ہو جاتا ہوں، جب تو نہیں آتا میں تو اس سے اداس ہو جاتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا کہ میں کیا کروں؟ وما نتنزل الا بامر ربک، وہاں سے آرڈر آتا ہے تو ہم زمین پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے،
بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں اور اللہ رب العزت اس دنیا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر مزین کر کے اس لیے ہمارے سامنے پیش کیا، ہمارا امتحان لے۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور دنیا کو اللہ نے بہت خوبصورت بنا دیا، لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کے بارے میں خود کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ختم ہونے کے لیے کی، دنیا بنائی ہے کس لیے؟ فنا کے لیے، ختم ہونے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہر چیز اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ فنا کی طرف، زوال کی طرف، کمزوری کی طرف۔ ہم اپنی مثال لے لیں، انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں ضعف سے، کمزوری سے، اور کمزوری کے بعد اللہ رب العزت قوت، طاقت، شباب، صلاحیتیں سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، پچھلے سال اسی مہینے میں اسی جگہ پر کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس میں جمعے کے اس اجتماع میں ہمارے دو عظیم الشان بزرگ، دو ہستیاں کہ جن کا وجود اہل زمین کے لیے باعث برکت اور باعث سعادت ہوا کرتا ہے۔ یہ زمین اگر اسی طرح دنیا میں رونقوں سے بھری ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وجہ سے ہے۔ نیک لوگوں کا اٹھ جانا، اہل علم کا، اہل تقوی کا اٹھ جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقل العمل ویکثر الجہل، علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت علم کو کیسے کم کرتے ہیں؟ سینوں سے نکال کر نہیں، بل بقبض العلماء، یقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لیتے ہیں۔ علماء کا وجود اس دھرتی کے لیے، اس زمین کے لیے، زمین کی رونقوں کے لیے باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ، ابھی کل کی بات ہے،
اور ہمارے استاد گرامی جن کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھا، حدیث پڑھی، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ۔ پچھلے سال جب جمعے کا خطبہ شروع ہونے والا تھا تو دونوں بزرگ اور دونوں ہستیاں یہاں پر تشریف فرما تھی۔ کیا یہ وقت لوٹ کر آ سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کا ایک جگہ پر بیٹھنا، اب ہم تلاش کریں تو کیا وہ ہمیں مل سکتے ہیں؟ یہ میری خوش نصیبی تھی۔ میں تو اس قابل نہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں کچھ بیان کرتا۔ میں نے اپنے استاد گرامی سے اجازت لی اور یہ میرے لیے فخر ہوگا، میرے لیے یہ فخر ہے، میں اس پر فخر کرتا ہوں اور بتلاتا ہوں کہ حضرت حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ کا جو آخری یہاں پر غالباً خطاب تھا جمعے کے بعد، اس میں انہوں نے مجھ ناچیز کا بھی ذکر کیا، اپنے ایک شاگرد کا، طالب علم کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ مجھے کافی عرصہ اسلام آباد میں جماعت کی خدمت کا موقع ملا۔ ایک ایسا موڑ آیا کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو شیوخ الحدیث اور مفتی حضرات ہیں، ان مفتیان کو دعوت دی گئی۔ پورے پاکستان سے ایک مسئلہ پیش آیا حکومت کی طرف سے، اور ہم نے مشاورت کی کہ پاکستان کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء اور مفتیان ہیں ان کو جمع کریں۔ ہم نے ان کی خدمت میں درخواست کی تو اکثر مفتیان اور مشائخ الحدیث تشریف لائے۔ اب ان میں سے کئی ایک دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث عبداللہ امجد رحمہ اللہ جو میرے استاد گرامی ہیں، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت مفتی عبید اللہ عفیف وہ بھی تشریف فرما تھے۔ مولانا صلاح الدین یوسف وہ تشریف فرما تھے۔ حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ تشریف فرما تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام موجود تھے۔ اور جب اجلاس شروع ہونے لگا تو ہر ایک سے بڑھ کر ہے، تو وہ حضرات فرمانے لگے کہ یہ جو اجلاس ہے ایک تاریخی اجتماع ہے، تو اس کی صدارت کس کو کرنی چاہیے؟ یہاں پر تو بڑے بڑے سورج چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ اب جب ہمارے تمام اساتذہ مفتیان یہ بحث کر رہے تھے تو میرے استاد گرامی حضرت مولانا عبداللہ امجد رحمہ اللہ، آج بھی میں ان کے بیٹے سے ملاقات کر کے آیا ہوں، جب بھی میں آتا ہوں میں ان کے ہاں حاضری دیتا ہوں، تو انہوں نے مجھ ناچیز کا اپنے ایک شاگرد کا نام پیش کیا۔ اب میرا حق نہیں بنتا تھا کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہوں اور میں اس کی صدارت کروں۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں نقطہ کیا ہے، میں جب انہوں نے میرا نام پیش کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں اس لیے جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، بہت ہی گناہ گار ہے، اس نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی علماء کی مجلس تھی اور یہ اس میں موجود تھا اور یہ صدارت کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ میں اس لیے خاموش ہوں گیا۔ اور پچھلے اجتماع میں کانفرنس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میری مغفرت اور بخشش اسی بنیاد پر کرتے کہ میرے سامنے اتنی عظیم ہستیاں موجود تھیں، اتنے نیک لوگ موجود تھے، اور مجھ گناہگار کو حکم دیا گیا، میں نے اجازت لی ان سے کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں
منبر پر بیٹھتا ہوں میں اس قابل نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کہ میری نجات کا باعث بن جائے۔ ہر عمل میں مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ عمل کیا قیامت کے دن ہمارے کام آ سکتا ہے، یہ ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا یہ عمل اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث تو نہیں؟ اس دنیا کی مختصر زندگی میں ہم جس قدر زیادہ آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، جنت کے حصول کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا کے بارے میں دنیا کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، جس دنیا کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ دنیا تو بہت بڑی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پر رونق ہے، اور کسی بیمار سے بیمار کا، کسی پریشان حال کا، کسی غریب کا، کسی بوڑھے کا اس دنیا سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں؟ اس لیے دنیا کچھ نہیں کہ ہم نے آخرت نہیں دیکھی، آخرت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کی جنت کی وسعتوں کو نہیں دیکھا۔ اگر اللہ رب العزت کسی انسان کو ایک جھلک جنت کی دکھا دے تو کوئی شخص اس دنیا کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ آج تک جو انسان دنیا سے گیا، ایمان کی حالت میں گیا، اس نے دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش نہیں کی کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، ماں سوائے شہید کے۔ سب نے کہا کہ ہماری جان چھوٹ گئی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے لیکن اہل ایمان کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ یہ دنیا اس لیے حقیر ہے اور قلیل ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لقاب قوس احدکم من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کیا لوگوں تم نے جنت دیکھی نہیں ہے؟ تم نے دیکھی نہیں جنت کی ایک بلش زمین جہاں پر ایک کمان آتی ہے، ایک گز کہہ لیجئے، جنت کی ایک گز زمین اس ساری دنیا سے، دنیا کے خزانوں سے، سونے اور چاندی سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے ایک گز زمین جنت کی۔ اللہ تو اس کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں، اور پھر جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمایا۔ وہ پیچھے آج میں دیکھ کر آیا ہوں ان کی حسنات کو، خیرات و برکات کو، یہ پیچھے سے سمندر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا سے جانے کے بعد ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ پیچھے سے مجھے کچھ مل جائے، مجھے پیچھے سے کچھ مل جائے، اس لیے کہ حساب و کتاب بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے جاتے ہیں، جو اپنے پیچھے دعائیں چھوڑ کر جاتے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے پیچھے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، نیک کاموں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے اپنے پیچھے سے انتظام کرے، آگے پھر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، جو کچھ انسان کر کے گیا ہے وہی اس کو ملے گا۔ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ابھی سے ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا تو ماشاءاللہ بڑی وسیع و عریض ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، جبکہ کسی انسان کے پاس ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن چلو ہم دیکھ لیتے ہیں، انالیسس کر لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ اب جس کی عمر 40 سال ہوگی، اور اکثر ایسے ہیں جو 40 سے اوپر ہوں گے، جب 40 سال کو انسان پہنچ جاتا ہے
اب اسے 100% یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی باقی عمر پہلی عمر سے زیادہ نہیں ہے۔ 40 سال گزر گئے، وہ کس طرح گزرے ہیں، انسان نے کیا کیا ہے، آخر گزر گیا 40 سال۔ وقت کی رفتار کو کوئی شخص بھی روک نہیں سکتا۔ جب وہ گزر گئے، اے انسان اب 40 سال کے بعد جو تیری زندگی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی تو گزار چکا ہے۔ اب تجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جب انسان 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو 50 سال کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، پھر عوارض، بیماریاں، تکلیفیں یہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح انسان جب بارش ہوتی ہے نا تو کیچڑ ہو جاتا ہے، جس کو ہم چکڑ کہتے ہیں، تو آدمی قدم رکھتا ہے سنبھل کر، ایسے سیدھا نہیں چلتا، کہیں پھسل نہ جائے، گر نہ جائے، بازو نہ ٹوٹ جائے، ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کیچڑ پر بڑے احتیاط سے پاؤں رکھتا ہے اور ڈرتا ہے، گرنے سے ڈرتا ہے، یہ عمر احتیاط کی عمر ہے۔ اس میں انسان کو سنبھل جانا چاہیے، اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اب وہ بیماریوں کی زد میں آنے والا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اور بیماری سے پہلے جو کر سکتے ہو کر لو، پھر وہ انسان کو موقع نہیں۔ جو انسان اپنی پہلی عمر میں کر سکتا ہے، جوانی میں کر سکتا ہے، 50 سال کی عمر میں جو انسان کر سکتا ہے، بعد میں وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب 60 سال کے کتنے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں 60 سال سے بھی متجاوز ہیں۔ اب 60 سال کی عمر ہو گئی، میں بھی 60 سال سے متجاوز ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی جو عمریں ہیں، اس امت کی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا وہ 60 سے لے کر 70 تک، 60 سے لے کر 70 تک۔ وَقَلَّ مَن يَتَجَاوَزُهَا، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سال کو آگے کراس کرتے ہیں۔ اب تبھی عمر تو پوری کر لی۔ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان 60 سال کی زندگی بسر کر لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام حجتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں نے تو کچھ کرنا تھا، نہیں کر سکا، مجھے کچھ مہلت دے دے۔ اب مہلت نہیں مل سکتی، اس پر اللہ نے حجت کو قائم کر دیا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ مہلت دے دے، دنیا میں جائیں، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم نہیں سنبھل سکے، نیکی نہیں کر سکے، بغیر نیکیوں کے یہاں پر آ گئے۔ کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں جواب کیا ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ بتلاؤ تمہیں ہم نے عمر دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ دنیا میں تم کو 60 سال تک ہم نے زندگی دی، اتنی لمبی عمر تم کو دی، اور تم نے اتنی زندگی میں بھی کچھ نہیں کیا۔ آج کہتے ہو کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کی کتاب آئی، اور تمہیں ڈرانے کے لیے دنیا میں لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے۔ کیا یہ نذیر نہیں ہے کہ تمہاری عمر سے چھوٹی عمر کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں؟ یہ ڈرانا نہیں ہے، اس میں عبرت نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے النذیر کا مفہوم یہ بیان کیا کہ جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ نذیر ہے، یہ وارننگ ہے، انسان سنبھل جا، اب تیرا وقت قریب ہے، تو نے بہت زندگی بسر کر لی،
اب تجھے معصیتوں اور نافرمانیوں کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے. اب راہ راست کی طرف آ جا, اپنے رب کے سامنے جھک جا, اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لے. وجاءکم النذیر, بال سفید ہو گئے. اب اور تو کیا چاہتا ہے؟ اتنی لمبی اللہ نے تجھ کو عمر دے دی. اور جب آدمی 70 سال کو کراس کرتا ہے, امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو 70 سال کی عمر ہے, 75 سال کی عمر یہ افضل العمر ہے, وہ عمر جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں, کوئی 40 سال, اس سے بھی پہلے, کوئی 50, کوئی 60, کوئی 70 کو پہنچ گئے. آگے اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ارذل العمر ہے, اور اس کی ایک علامت یہ ہے, ایک علامت کہ جو علم تھا پہلے والا وہ آدمی بھول گیا. اب بتائیں جو 70 سال سے اوپر ہے, حافظہ وہی ہے پہلے والا, 40 سال والا حافظہ ہے, 50 سال والا ابھی سامنے کوئی چیز رکھی ہے 5 منٹ پہلے رکھی ہے تو بھول جاتے ہیں. کیا ایسے نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں اب سنبھل جائیں, جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دے دی ہے, اب چھوڑیں سارے کاموں کو, اب آپ آخرت کی طرف متوجہ ہوں, اپنی اصلاح کریں, بیوی بچوں کی اصلاح کریں, قبرستانوں جا کر دیکھا کریں کہ اب تمہارا وقت کی قریب ہے, یہ گھر چھوڑ کر کبھی اسی قبرستان میں سمانا ہے. نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ, کہ شروع میں نے تمہیں قبرستانوں میں جانے سے منع کیا تھا, اس لیے کہ لوگ جا کر وہاں پر قصیدے پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا, وویلا کرتے تھے, نوحہ کرتے تھے. منع کر دیا آپ نے. پھر میں اب تم کو سمجھ آ گئی کہ نوحہ حرام ہے اور قبرستان جائے عبرت ہے, کہ وہاں پر جا کر ان کے حق میں دعا کرو. پھر میں اب جایا کرو قبرستان میں, ان کے حق میں دعا, اور وہاں جا کر عبرت حاصل کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ, اپنی آخرت کو وہاں پر جا کر یاد کرو کہ اب کسی بھی وقت ٹائم آ سکتا ہے, پیغام اجل آ سکتا ہے, کہ جس طرح یہ کبھی دنیا میں تھے, رونقیں تھیں دنیا میں, کہ جس کے بغیر تو کام نہیں چلتا, یہ سربراہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہوا ہے نا, اس وقت پر فرشتہ پھر کسی سے پوچھتا نہیں ہے, ماں سوائے انبیاء علیہم السلام کے فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں یتیم ہو جائیں گے. فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی مہینہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے, یہ نوجوان ہے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی. وہ نہیں دیکھتا کہ ماں باپ بوڑھے ہیں, یہ واحد اس کا سہارا ہے. فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی 5-6 بہنیں ہیں, یہ اکلوتا بھائی ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ملک الموت نے روح کو قبض کر لینا ہے. کب؟ اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون, جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی, ایک لمحہ بھی کوئی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. آج تک کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی چلے گئے, انبیاء وہ بھی چلے گئے, حسین و جمیل بھی چلے گئے, پہلوان بھی چلے گئے, حکماء اور اطباء بھی چلے گئے. کسی کے لیے بھی قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, میں بھاگ کر دکھاؤ, کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ جہاں بھی چلے جاؤ گے یہ موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم موت سے بچنے کے لیے جتنی مرضی حفاظت کر لو, بڑے بڑے برج بنا لو, قلعے بنا لو, اور ڈاکٹروں کو حکیموں کو ہائر کر لو, تمہیں موت سے فرار نہیں ہوگا, بچ نہیں سکتے.
اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی، سب سے زیادہ محبوب، کہ صبح و شام دن رات وقتاً فوقتاً آسمان سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کتنی محبت تھی نبی اکرم علیہ السلام کو جبریل سے، اور جبریل کو نبی اکرم علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا جبریل میں اداس ہو جاتا ہوں، جب تو نہیں آتا میں تو اس سے اداس ہو جاتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا کہ میں کیا کروں، وما نتنزل الا بامر ربک، وہاں سے آرڈر آتا ہے تو ہم زمین پر آتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ہم زمین پر نہیں آ سکتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ پہنچ جاتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے، انبیاء سے پوچھتا ہے، اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے کیا کہا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالملأ الاعلی۔ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں رہنا چاہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس یہ بتلاؤ کہ تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو تم زمین میں دفن کر دو، ان کے جسم اطہر پر تم قبر بناؤ، مٹی ڈالو، کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ لیکن یہ اللہ کا دستور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح چیز نے، انسان ہے کیسے باشد، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العزت کی مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرن لیالیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جو مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر گرے ہیں، اگر یہ پہاڑ سورج کے اوپر گر جائیں تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ یا ابتا الی جبریل نعا، ابا جان آپ دنیا سے چلے گئے، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے ہم کو یتیم کر دیا۔ ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو، آپ کے دوست کو بتلاتے ہیں، آپ کے دوست تک یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے دوست اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ جب ان کے لیے بقا نہیں ہے تو پھر کوئی شخص یہ کہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی میں یہ بھی کر لوں اور میں یہ بھی کر لوں، نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون۔ اور پھر یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس کو ہم بہت لمبا چوڑا سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم پوچھیں گے لوگوں سے، اللہ ہم سے پوچھیں گے اب ایک کی عمر کتنی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پوچھیں گے، اور پہلی امتوں کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سورہ مومنون میں رب کائنات نے فرمایا بتلاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنی زندگی بسر کی ہے، کتنے سال تم دنیا میں رہے۔ تو ہم سب کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ اے اللہ دنیا میں ہماری زندگی ایک دن یا ایک پہر کی تھی، اب ہمیں پورا حساب یاد نہیں، جن کے پاس حساب ہے ان سے پوچھ لے، ایک دن سے ہماری زندگی زیادہ نہیں تھی۔ قیامت کے دن جب ہم یہ کہیں گے، آج سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آج ہمیں اس کے لیے
اپنی آخرت کے لیے جو بہت وسیع ہے، اور پھر آخرت کی منزلیں وہ بہت مشکل ہیں، گھاٹیاں بہت مشکل ہیں۔ موت کی گھاٹی، اب یاد رکھیے، موت کی گھاٹی وہ ہے کہ جو انسان نے تنہا عبور کرنی ہے، سب پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی بچا نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ فرمایا جب کسی کی اجل آتی ہے، تم بیٹھے ہوتے ہو، پاس موجود ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن تم مدد نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، فرمایا ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہم اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، تم نہیں بچا سکتے۔ انسان پر کیا گزرتی ہے، کیسے اس کی روح نکلتی ہے، یہیں سے انسان کی تنہائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے تنہائی ہی تنہائی ہے، جنت تک تنہائی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 40 50 60 70 80 کے بعد تو پھر انسان کی کیا ہے؟ یہ تو ارذل العمر ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ وہ تو آدمی زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر بچ نہیں سکتا۔ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے، اور پھر آخرت کتنی طویل ہے، کتنی وسیع و عریض ہے، اور پھر قبر میں حساب و کتاب، قبر کا اندھیرا، قبر میں کون کام آئے گا؟ آج اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنی قبر کا انتظام آج کرنا چاہیے، جس طرح ہم گھر بناتے ہیں اور گھر کو ہم خوبصورت بناتے ہیں، گھروں میں ہم آسائش اور آرام کا ہر کام کرواتے ہیں، ہر سہولت وہاں پر ہم پہنچاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کام کی چیز ہے، یہ بھی ٹائلیں لگاتے ہیں، وہاں پر اس کو ہم یعنی مینج کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، مزین کرتے ہیں۔ کیا قبر کی بھی ہم فکر کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ایک لمبا ہزاروں سال جہاں وہاں پر رہنا ہے؟ دنیا کی زندگی تو چند سال ہے، اور وہ ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ کیا اس کے لیے بھی ہم اس کو سنوارنے کے لیے، اس میں لائٹنگ کے لیے، روشنی کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں؟ آج ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابن حبان کی روایت ہے، کہ جو انسان دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے نا، تو اس کا جو حساب و کتاب قبر میں بہت مشکل ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے تھے، استغفروا لأخیکم فإنہ یسأل الآن، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، استغفار، صحابی کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا دعا کرو، سوال ہوگا، سوال بڑا مشکل ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتہ آتا ہے نا بعد، وہ فرشتے بڑے غصے سے آتے ہیں، منکر نکیر بڑے غصے سے آتے ہیں، فرمایا اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز سامنے آ جاتی ہے، اور نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آپ نہیں جا سکتے، لا مدخل منی، یہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ فرشتہ پھر دائیں طرف سے آتا ہے، دائیں طرف روزہ کھڑا ہوتا ہے، روزہ کہتا ہے لا مدخل منی، ادھر سے بھی نہیں جا سکتے۔ پھر وہ بائیں طرف آتا ہے، بائیں طرف زکوٰۃ کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے لا مدخل منی، میری طرف سے بھی آپ نہیں جا سکتے۔ پھر وہ پاؤں کی طرف آتا ہے، اور پاؤں کی طرف اس کے نیک اعمال ہیں، اس کی حسنات ہیں، صلہ رحمی ہے، حسن خلق ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے، اور جو بھی انسان نے نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پاؤں کی طرف ہوتے، کہتے ہیں لا مدخل منی، آپ ادھر سے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حفاظت اور یہ سیکورٹی یہ نیک اعمال کی بنیاد پر ہے، صرف بندہ مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دے۔ ہم سب نے جانا ہے، یہ تو باری ہے، ٹرین چلتی ہے پشاور سے کراچی کو، کس اسٹیشن پر اترا، کو کس اسٹیشن پر، بالآخر وہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر سارے کے سارے اتر جاتے ہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہمارا وقت آئے، ہمارے سرہانے پر سر کی طرف نماز کھڑی ہو، ہماری دائیں جانب روزہ کھڑا ہو، ہماری بائیں جانب زکوٰۃ کھڑی ہو، اور ہمارے پاؤں کی طرف نیک اعمال کھڑے ہوں، اور فرشتے کو ہمارے قریب نہ آنے دیں، وہ دور سے ہی سوال کر لیں۔
دور سے سوال کرے گا تو بچت ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں حفاظت. اگر وہ پہنچ گیا قریب اور درمیان میں رکاوٹ نہ ہوئی تو پھر خیر نہیں ہے. اس لیے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے, ایسا عمل کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو. یاد رکھیے وہ عمل جو اللہ نے پسند کر لیا, جو اللہ کو پسند آ گیا. سارے اعمال ہی ہیں, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان وہ عمل کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان عروج پر ہوتا ہے, ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ انسان پر رکت طاری ہو جاتی ہے, اس وقت عمل کرنا چاہیے. رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ایسا کوئی عمل کریں, چھپا کر کریں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں, کسی کو اس کی خبر نہ ہو, بس اللہ کے اس کے بندے کے درمیان راز ہو. وہ عمل اللہ کو پسند آ جائے, وہ ایک عمل نجات کا باعث بن جاتا ہے. اس کا تعلق رات کی نماز سے ہے, اس کا تعلق روزے سے ہے, اس کا تعلق حسن خلق سے ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اللہ کے جلال سے ہے. کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, آپ نے سنا ہے, اس نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کو آدھا سمندر میں پھینک دینا, آدھی ہواؤں کی نظر کر دینا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے رب نے مجھ کو پوچھ لیا تو خیر نہیں میری, میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا. اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, جلال تھا. جب اس نے یہ بات کہی اس وقت وہ اللہ سے ڈر رہا تھا. اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے جب اس کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کہا تھا, اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. اللہ نے فرمایا میں نے تجھ کو معاف کر دیا. ایک عمل کی بنا پر اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایسا عمل کریں, ایک عمل کہ جو کسی کے علم میں نہ ہو, کسی کو پتہ نہ ہو. تاریخ کی کتابوں میں واقعہ بہت مشہور ہے. ہارون الرشید کی بیوی نے جب حج کیا, ملکہ زبیدہ نے, تو اس نے دیکھا کہ ادھر پانی کی بہت قلت ہے. عراق سے چلتے ہیں قافلے اور راستے میں کہیں پانی کا انتظام نہیں, مکہ المکرمہ میں انتظام نہیں. تو اس نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے, حاجی آتے ہیں تمام ملکوں سے آتے ہیں. تو اس نے عملے کو بلایا, انجینئروں کو بلایا کہ ادھر سے ایک نہر کا انتظام کریں کہ جو پہاڑوں کا بارشوں کا پانی جمع ہو کر یہ مکہ المکرمہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. پہاڑی علاقے ہیں, راستے میں جگہ جگہ پر پہاڑ ہے, ایک کدال ماریں گے تو 1 دینار وہاں پر خرچ آئے گا. یعنی 1 فٹ زمین جو ہے اس کے لیے 1 دینار خرچ کرنا پڑے گا, خزانے ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا جتنا بھی پیسہ لگتا ہے آپ لگائیں, اور مجھے نہر چاہیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے وہ جہاں بھی موجود ہوں ان کو پانی وہاں پر مل جائے. کام شروع ہو جاتا ہے اور پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ عوام کے لیے ہے, یہ حکمرانوں کے لیے نہیں ہے, افسروں کے لیے نہیں ہے, یہ MNAs MPs کے لیے نہیں ہے, یہ کیبنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ بڑے بڑے افیسروں کے لیے یا یہ ججوں کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. یہ قوم کا سرمایہ غریبوں کے لیے ہے, فقیروں کے لیے ہے, نداروں کے لیے ہے, عوام الناس کے لیے. یہ پیسہ ہمارا ہے, اس ملک کی دولت کے ہم مالک ہیں. اگر کوئی لوٹتا ہے, کوئی ہمارا حق لے کر جاتا ہے, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا. خواہ کوئی جرنیل ہو یا کوئی چیف جسٹس ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا اس کے کیبنٹ کا کوئی رکن ہو, جو بھی ہمارا مال لوٹتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہوگا. اس نے پیسہ لوٹایا, خرچ کیا, نہر تیار ہو گئی مکہ المکرمہ تک. آج بھی اس کے آثار وہاں پر موجود ہیں, حجاج نے دیکھا. اب پیسہ خرچ ہوتا رہا, سارا حساب کرتے رہے, بل بناتے رہے, تاکہ اگر پوچھے, ملکہ پوچھتی ہے, سارے بل جمع کر کے ڈرتے ڈرتے جو ذمہ دار تھے وہ پیش ہوتے ہیں اور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, ملکہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ خرچہ. اب ظاہر بات ہے جب ایسا وقت ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. اگر پوچھ لیے بھی یہ تم نے یہاں پر کرپشن کی ہے, یہ تم نے کام غلط کیا ہے, تو پھر کیا ہے,
ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو جھوٹے کیس بن جاتے ہیں. اگر سرکار کسی سے ناراض ہوگی تو باپ دادے کا قصور بھی اس کے کھاتے میں پڑ گیا. اگر خوش ہو جائے تو جو مرضی کرے اس کو کھلی اجازت ہے. ایسے نہیں ملک چلا کرتے, ملک ایسے نہیں چلتے. پاکستان عالم اسلام کا سب سے طاقتور, سب سے بڑا ملک ہے, سب سے زیادہ شان و شوکت والا ہے, خزانے سب سے زیادہ ہیں, منرل سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر ہیں, اور غریب بھی ہم سب سے زیادہ ہیں. ہمیں لوٹا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جب ملکہ کے سامنے سارے بل پیش کیے گئے, سب وہ ڈر رہے تھے پتہ نہیں ہماری کتنی غلطیاں نکلیں گی, ہمارے کان پکڑائے جائیں گے. ملکہ نے دیکھا سارے بلوں کو دریائے دجلہ کے کنارے, اس نے سب پھاڑ کر سمندر میں پھینک دیے. اس نے کہا کہ جاؤ, یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, حساب و کتاب کے لیے نہیں ہے. میں تمہارا حساب نہیں لیتی, اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا حساب نہیں لے گا. ایسا معاملہ کریں لوگوں کے ساتھ, حسن خلق سے پیش آئیں, اپنا حق چھوڑ دیں. کچھ ایسے معاملات بھی ہونے چاہیے کہ بہت زیادہ آپ غصے کی حالت میں ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیں. تو معاف کرنا, غصے کو پی جانا, یہ تو چھوٹا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت عطا کروں گا. جنت کا پہلے اللہ نے جنت کا ذکر کیا, بعد میں کہا کہ یہ کام کرو گے. جنت کا پہلے اللہ نے وعدہ کر لیا, آؤ جنت لے لو, اپنے غصے کو پی جاؤ, کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کمزوروں کے ساتھ محاذرائی, کمزوروں پر روب ڈالنا, کمزوروں کو مارنا, ان پر ظلم اور زیادتی کرنا, ان کو ڈانٹنا چھوڑ دیجیے گا. حسن خلق کا مظاہرہ کریں, حسن خلق کا. اور خاص طور پر جو جیسا کہ میں نے کہا 40 سال کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے انسان کا آخرت کا جو پروسیس ہے, 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ کب اس کی اجل آنی ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے ابھی اللہ نے جو مہلت دی ہے, ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں مٹی سے ہوں اور میں نے مٹی میں جانا ہے, اور پھر وہ اپنی اس مٹی کو سونا بنانے کے لیے, ہم اس مٹی کو سونا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. نہیں, اپنی اس مٹی کو سونا بنانے کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو اپنی زندگی میں محنت اور کوشش کرتا ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند انسان ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں, اور جو ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کو قبول فرمائے, اور جو خطائیں اور لغزشیں سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام, آپ ہر سال اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے دور و نزدیک سے تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ نے اس گلشن کو آباد کیا ہوا ہے جس کی بنیاد ہمارے بزرگ, ہمارے شیخ اور پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا صوفی عائش محمد رحمہ اللہ, جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور وہ تحریک مجاہدین کے بھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ,
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریک کے بھی وہ امیت تھے، اور وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ آج ہی میں کہہ رہا تھا کہ دنیا سے ان کا کتنا تعلق تھا، دنیا کو وہ کیسے سمجھتے تھے۔ جس طرح ہمارے سامنے کتا آ جاتا ہم اس کو بھگا دیتے ہیں، تو وہ اس طرح دنیا کو بھگا کر اپنے سے دور رکھتے تھے، اور وہ درویش تھے، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ جہاد کا جذبہ، وہ تو جہاد کے جذبے سے سرشار تھے، اور جس مجلس میں جہاں بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ نکاح کی تقریب تھی، ہمارے جو اس وقت امیر ہیں ہمارے بھائی زاہد صاحب، ان کے بیٹے کا نکاح کی تقریب تھی، تو وہاں پر بھی جو نکاح کا خطبہ پڑھایا وہ سارے کا سارا تحریک جہاد پاری تھا۔ جہاں بھی جاتے تھے بیٹھتے تھے، وہ اس تحریک انہوں نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ تحریک زندہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کو آباد رکھے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے ہمارے بھائی ابو بکر صاحب بہت محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے کو انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ سب بھائی ان کے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہے۔ یہ جو گاؤں ہے، اس گاؤں سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، ہمارے بہت سارے اساتذہ کا تعلق اس گاؤں کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس لیے اس سے عقیدت ہے، آپ سب سے بھی، گاؤں والوں سے بھی عقیدت ہے کہ یہاں سے ہمارے بڑے بڑے مشائخ اور اساتذہ اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جن سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو میں آج یہ بھی کہہ رہا تھا اپنے برخورداروں کے ساتھ کہ یہ قبرستان ہے، اس میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے ستارے یہاں پر ڈوبے ہوئے ہیں، غروب ہوئے ہوئے ہیں، سورج، علم کے سورج یہاں پر غروب ہوئے ہیں۔ اس کو ذرا سنواریں، اس کی چار دیواری کریں، پتہ چلے کہ یہ قبرستان ہے۔ جاتے ہیں تو وہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ کس کی قبر کہاں پر ہے۔ یہ گاؤں والوں کا کام ہے کہ ایک کمیٹی بنے اور وہ اس کا خیال کرے، اس کی چار دیواری کرے، اور کم از کم ہمیں پتہ ہو کوئی آتا ہے ان بزرگوں کی قبر پر دعا کے لیے، ہم تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے تو کم از کم اس کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں کہاں کہاں ہیں۔ اللہ رب العزت اس گاؤں کو، گاؤں والوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میرے خاص طور پر جو محسن اور مربی تھے، سمجھیے کہ میری تربیت میں سب سے زیادہ حصہ حضرت مولانا قاضی محمد اسلم سیف رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے قاضی ریاض قدیر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، تو ان کا تعلق بھی اس گاؤں کے ساتھ تھا۔ اس نسبت سے یعنی شروع سے ہی میں اس گاؤں کے ساتھ متعارف ہوں، کئی دفعہ یہاں پر آنے کا موقع ملا، اب تو الحمدللہ ہر سال کانفرنس کے موقع پر مجھے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں، چلے گا دنیا سے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کو اونچا مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ گاؤں والوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور جتنے بھائی تشریف لاتے ہیں دور و نزدیک سے اس کانفرنس کو رونق بخشنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الکفر والکافرین، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، واعزنا ولا تذلنا، واکرمنا ولا تہنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔